سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. گرامی قدر سامعین حضرات، رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے، دوسرے عشرے کا آج اختتام ہے. اللہ کریم اس رمضان کو ہمارے حق میں سالم فرما دے اور ہمارا سلسلہ خطبات جمعہ کا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان پر آج تعداد ہماری 70 ہو گئی ہے خطبات کی. اللہ کریم صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فریقین کو اس کے مقتضا پر 100% عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. 2 ہجری کے واقعات کو بیان کر رہا تھا. پچھلے جمعہ پر شعبان 2 ہجری کے اندر تحویل قبلہ بیت المقدس سے قبلے کو ہٹا کر بیت اللہ کا حکم دیا گیا، تو اس کے متعلق جو آیات قرآن کریم کی نازل ہوئی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اور پھر 2 ہجری کے شعبان کے آخر میں ایک حکم نازل ہوا جس میں رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کیا گیا. شعبان کے آخر میں. اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ایام 20 کے روزے رکھتے تھے. ہر ماہ کی 13ویں 14ویں اور 15ویں تاریخ کو روزے رکھتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ عاشورہ کا روزہ 10 محرم کا روزہ رکھنا فرض تھا. کون سی تاریخ؟ واقعہ کربلا کب ہوا؟ 61 ہجری میں. اور یہ روزہ پہلے سے چلا آ رہا ہے. اس محرم کو کیونکہ کئی جو لوگ لاعین قسم کے ہوتے ہیں انہیں التباس کا شکار کیا جاتا ہے، اور جب یہود یہ روزہ رکھتے تھے اور ان سے وجہ پوچھی گئی کہ تم 10ویں کا روزہ کیوں رکھتے ہو، تو انہوں نے بتایا کہ 10ویں محرم کو موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوئے اور فرعون غرق ہوا تھا، ہم شکریہ کے طور پر رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا تم سے زیادہ موسیٰ کے شکریہ کے ہم زیادہ حقدار ہیں. اور پھر 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال میں زندہ رہا تو 2 روزے رکھیں گے، 10ویں کے ساتھ 11ویں کو ملائیں گے تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ رہے. لیکن 10 کے بعد 11 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. تو اب حکم یہی ہے کہ جس نے 10ویں محرم کا روزہ رکھنا ہو تو وہ یا 9ویں کا ساتھ ملائے یا 11ویں کا ساتھ ملائے.
تو یہ فرض تھا 10ویں کا، اور ایام بیز کے روزے بھی۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کر دیا۔ سورۃ البقرہ کے اندر تفصیل اس کی آتی ہے، میں اس کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، مانا آپ کر سکتے ہیں، اے ایمان والو، کتبہ علیکم، کتبہ فرض کیے گئے ہیں، علیکم تمہارے اوپر، الصیام روزے، کما کتبہ جیسا کہ فرض کیے گئے تھے، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے۔ ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، اور یہ صرف تم پر نہیں، تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی روزے فرض تھے، اسی طرح امت محمدیہ کے اوپر بھی روزے کیا کیے گئے؟ فرض کیے گئے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے آدم علیہ السلام کے زمانے سے روزوں کی فرضیت تھی، ہاں اس کی تعداد میں اختلاف ہو سکتا ہے، اس کی کیفیت میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ حضرت داؤد کے روزے اس طرح تھے، ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے، لیکن امت محمدیہ کے اوپر روزے فرض کیے گئے کتنے؟ 1 مہینہ، 30 نہیں، مہینہ، ہر امت کے اوپر۔ اچھا، فرض کیے گئے تو یہ کیوں خطاب کیا کہ تم سے پہلے لوگوں پر جس طرح فرض کیے گئے تھے اسی طرح تمہارے اوپر فرض کیے گئے۔ یہ ایک فطرت ہے کہ جب کوئی مشقت والا کام ایک بندے اکیلا کرنا پڑے اس کو پہاڑ لگتا ہے، اور وہ کام بہت سارے لوگ کر رہے ہوں تو پھر مشکل نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے فطرت انسانی کو مد نظر رکھتے ہوئے جب روزوں کا حکم دیا تو ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ یہ حکم آج تمہارے اوپر نہیں نازل کیا جا رہا، تم سے پہلے لوگ بھی روزے رکھتے تھے، لہذا یہ کوئی پہاڑ نہیں ہے روزے رکھنا۔ کیوں روزے فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ اس لیے ہے، روزے کی وجہ سے انسان کی قوت میں کمزوری آتی ہے، نفس کی شہوت کے اندر کمزوری آتی ہے، جس کا نتیجہ انسان کو تقوی کی طرف پہنچانا ہوتا ہے جب انسان کمزور ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا روزہ، میں کو روزے تو 2 دڑے پہلے، 1 دڑے پہلے کچھ بندے ملے نوشہرے، تو میں پوچھا بزرگوں کہتے، انہوں نے کہا جی روزے دی تیاری کرنا ہے۔ تو میں مت پوچھا میں روزے دی کیڑی تیاری ہونی ہے؟ بھائی سودا سلف کرنا ہے، بھائی روزے تو پہلی امتوں کے اوپر بھی فرض تھے، اور حضور کے زمانے میں تو سحری 1 کھجور سے ہوتی اور پانی کے 1 گھونٹ سے سحری ہوتی تھی، اور ہمارے روزے تو عیاشی ہیں۔ سحری میں بہت زیادہ کھانا یہ مناسب نہیں ہے، اور پھر افطاری میں بہت زیادہ کھانا یہ بھی مناسب۔ روزے کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو رہا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اس لیے روزے فرض کیے گئے ہیں، تمہاری تربیت کے لیے۔ بغیر ہمیں کوئی شوق نہیں ہے تمہیں بھوکا رکھنے کا، لیکن تمہیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کا جذبہ ہو، تو اس جذبے کے اندر یہ جو روزہ ہے یہ بڑا معاون ہے، روزہ بڑا معاون ہے۔ ہمارے ایک ساتھی ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ مجھ سے پوچھنے لگے ہفتہ پہلے کہ آپ سحری میں کتنی روٹیاں کھا جاتے ہیں؟ میں نے بتایا، تو انہوں نے کہا میں آدھی کھاتا ہوں اور کوئی چیز نہیں کھاتا، آدھی روٹی بس سالن کے ساتھ۔ تو افطار کے وقت میں کہا آدھی افطار کے وقت، اور یقین جانو صحت میں مجھ سے بہت بہت اچھے، عمر میں مجھ سے 20-22 سال بڑے ہوں گے، 60 سے اوپر ہیں،
اصل حدیث میں کیا آتا ہے سنو، مومن ایک انتڑی میں کھاتا ہے اور کافر 7 انتڑیوں میں کھاتا ہے۔ یہ جو پیٹ کی اشتہا ہے نا، مسلمان کو اس کے اوپر کنٹرول ہوتا ہے اور کافر کو اس کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے اور اسلام اور ایمان اللہ ہمارے دل کے اندر بے وسط کر دے۔ جب بندہ حقیقی مومن بن جاتا ہے اس کا کھانا تھوڑا ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ کافر تھا، قید ہو کر آیا، تو نے فرمایا اس کو کھلاؤ پلاؤ، 7 بکریوں کا دودھ پی گیا، دوسرے دن بھی، تیسرے دن کے بعد مسلمانوں کے اعمال دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ اب تیسرے دن ایک بکری کا بھی دودھ اس سے ختم نہیں ہوتا۔ اس موقع پر میرے نبی نے فرمایا کافر 7 انتڑیوں میں کھاتا ہے اور مومن 1 انتڑی میں کھاتا ہے۔ یہ پیٹ کے شکوے، بھوک کے شکوے، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو روزے فرض کیے گئے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، کن پر؟ یہ آیت کون سی ہے؟ 183 سورۃ البقرہ کی۔ تمہاری اوپر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور ہمارے ہاں ایک فرقہ پیدا ہوا ہے جو روزوں کا انکار کرتا ہے، اور وہ بھی یہ قرآن کی یہی آیت پڑھ کے انکار کرتا ہے، اور کئی لوگ اس کو مان رہے ہیں اس آیت کو سن کر۔ بھائی روزے تو فرض کیے گئے تمہیں متقی بنانے کے لیے، اور جو بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ تو خود بخود متقی ہوتا ہے۔ تو روزے کیوں فرض کیے گئے؟ متقی بنانے کے لیے، اور جو کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ متقی ہوتا ہے۔ تو جب وہ پہلے سے متقی ہے تو اس کو تو یہ حکم بھی نہیں ہے معاذ اللہ۔ اگے جڑے بیٹھے انہاں کا واپس یہ بات ہو رہی ہے آپ کے شہر میں اعلانیہ، مخفی نہیں۔ اور تو سانسو مولوی صاحب اثر تو نہیں سنی، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا شعبہ اور ہے اور میرا شعبہ اور ہے۔ جنہوں نے نہیں سنی ان کا شعبہ ہے کمانا، کھانا، رسومات، مکانات۔ میرا شعبہ ہے دین، لہذا دین کے اندر جہاں نقب لگ رہی ہو مجھے فوراً دکھائی دیتی ہے، میری فکر اس طرف ہے۔ آپ کی فکر جس طرف ہے آپ کو وہ چیز نظر آتی ہے، فلانا کتنا کما رہا ہے، مجھے یہ نظر نہیں آتا کہ فلانا کتنا کما۔ میں آج تک، میرے بھائی بیٹھے ہیں جمعے کے اندر، آپ کھڑے ہو کے پوچھ لیں، میں نے آج تک ایک بھائی سے بھی نہیں پوچھا کہ تیری تنخواہ کتنی ہے۔ میرے بھائیوں سے پوچھ لو، ہم اکٹھے کمبائنڈ ہیں گھر میں، ایک میرے بھائی کو کھڑا کر لو، میں نے آج تک اپنے بھائی سے نہیں پوچھا آپ کی تنخواہ ہے۔ پورے مجمع میں کوئی بندہ میرا دوست کھڑا ہو جائے جس سے میں نے آج تک پوچھا ہو کہ تیری آمدن کتنی ہے۔ ضرورت ہی نہیں ہے مجھے کسی کے آمدن کے ساتھ، لیکن جس کو اس کی فکر ہوتی ہے وہ ہر وقت پوچھتا ہے بھائی تیری آمدن کتنی ہے، تیرا بینک بیلنس کتنا ہے، تیرے الاؤنسز کتنے ہیں، تیرا گزارا کیا ہے، تیری بچت کیا ہے۔ تو شعبے شعبے کا فرق ہے، لہذا میں اسٹو میں ہوتا ہوں تو وہ یہ آیت پڑھ کے کہتے ہیں اور لوگوں کو ورغلاتے ہیں کہ متقی بنانے کے لیے۔ بھائی مانو روزے کا انکار کر کے اپنے آپ کو متقی کہتے ہو، لاکھ مرتبہ کلمہ پڑھتے رہو، روزے کا انکار کی وجہ سے کافر ہو گئے ہو۔ اگر بیوی مسلمان ہے اور روزے کا انکار کرنے والا کافر ہو گیا ہے تو نکاح بھی ٹوٹ گیا ہے۔ اور کافر کے لیے مغفرت کی دعا جائز نہیں ہے۔ جنازہ کیا ہے؟ استغفار للمیت، میت کے لیے بخشش کی دعا کرنا، مسلمان میت کے لیے، اور جو کافر ہو جاتا ہے اس کے لیے جنازے کی نماز بھی۔ اب سنو، یہ تو وہ ان کو ورغلاتے ہیں، لیکن میں آپ کو اس کے پہلے لفظوں کی طرف لے آتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنو، خطاب کن کو ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں کو۔ ایمان والا کون ہوتا ہے؟ جو کلمہ پڑھتا ہے، جو کلمہ۔ تو بھائی روزے فرض کیے گئے ہیں ایمان والوں پر، آخری حصہ پکڑ لیا لعلکم تتقون اور پہلے حصے کو چھوڑ دیا۔
لیکن یاد رکھو ان لوگوں کے کاروبار نے رکنا نہیں ہے، نہیں رکنا۔ جو اللہ کے در کو چھوڑتا ہے اللہ ایسے لوگوں کے در کا بھکاری بنا دیتا ہے۔ اور میں اپنا درد دل آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں کہ اگر اپنی نسلوں کی فکر نہیں کرو گے تو تمہاری نسلیں بھی انہی گمراہوں کے ہتھے چڑھیں گی۔ اور ان کی فکر کا طریقہ یہی ہے کہ جمعے کے اجتماع میں آؤ، اپنی اولاد کو ساتھ لے کر آؤ، درس قرآن میں آؤ، اپنی اولاد کو ساتھ لے کر آؤ، یا دین کی جو بھی مجلس جس انداز میں ہو رہی ہے آپ اس میں جاؤ، اپنی اولاد کو ساتھ لے کر وہاں بیٹھو تاکہ ان کی ذہن ابیاری قرآن و سنت کے مطابق ہو سکے۔ تو اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، صرف تم پر نہیں، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب روزے کتنے ہیں؟ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ کتنے؟ 29 یا اور سال میں کتنے ہیں؟ سال میں 300 سے زیادہ دن ہیں، اس میں سے 29 دن رکھنے ہیں یا 30 دن رکھنے۔ یہ دلاسا دیتا رہے جی میں سانو 3 مہینے پہلے روزے آنے پہ ہونا تو فکر پہ نہیں، روزے بھی آنے پہ، روزے بھی آنے پہ، پہاڑ لگتے۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے، اس لیے پہاڑ لگتے ہیں۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، 300 زیادہ دن ہیں سال کے، ان میں سے 29 یا 30 دن کے روزے ہیں۔ فرمایا فمن کان منکم مریضا، تم میں سے جو آدمی مریض ہو، یہ آیت نمبر 184 پڑھ رہا ہوں سورۃ البقرہ کی، دوسرا پڑھ رہا ہے، آیت 7واں رکوع ہے۔ تم میں سے جو آدمی کیا ہے؟ مریض ہے، او علی سفر، یا سفر کے اوپر ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ اگر روزے نہ رکھے تو اس کو رخصت ہے، وہ رمضان کے بعد اتنے روزے بعد میں قضا کر لے۔ رمضان کے بعد اتنے روزے کون؟ جو مرض کی وجہ سے نہیں رکھ سکتا یا جو سفر کی وجہ سے چھٹی نہیں ہے، چھٹی قضا کرنے ہیں بعد میں، گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بھی حکم ہے اللہ کا کہ جو مریض ہے آج نہیں رکھ سکتا تو رمضان کے بعد رکھ لے، فدیہ نہیں، روزے رکھنے۔ مسافر ہے تب بھی کیا رکھنے؟ لہذا بہتر یہ ہے کہ تھوڑی تکلیف برداشت کر کے ابھی رکھ لے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رخصت دے دی ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اب شعبان ہے، شعبان کے 2 دن باقی ہیں، حکم نازل ہو رہا ہے روزوں کی فرضیت کا۔ تو سانو 3 مہینے پہلے وٹ پہ وینا، تو جس قوم کے اوپر روزے تھے ہی نہیں، وہ کون تھے اس وقت؟ بولے کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ 2 دن پہلے روزے کی فرضیت کا حکم ہو رہا ہے اور یہ احکامات ہیں۔ اور ایک حکم ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، ان لوگوں کے اوپر جو روزہ رکھنے کی طاقت تو رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کی طاقت تو رکھتے ہیں لیکن دل نہیں کرتا روزہ رکھنے کے لیے، روزہ رکھنے کی طاقت تو لیکن دل نہیں کرتا۔ فدیۃ طعام مسکین، تو وہ ایک مسکین کا کھانا روزے کے بدلے میں فدیہ دے دے، روزہ نہ رکھے اور کیا دے دے؟ فدیہ دے دے۔ فمن تطوع خیرا، جو اس فدیے میں زیادتی کرے یعنی زیادہ دے، فہو خیر لہ، تو یہ فدیہ اس کے حق میں بہت بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو کہ روزے کا ثواب اور قرب الہی میں درجہ کتنا ہے تو تم روزہ رکھو، فدیہ نہ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، یہ تمہارے حق میں۔ سنو ہن کوئی آدمی ترجمہ پڑھ کے ہے ایت تے وہ کہ اللہ آپ پہ آکھنا بجڑا طاقت رکھنا روزے دی، لیکن وہ روزہ رکھن تے اس دا دل نہیں کرے نا تو کہ دے وچا فدیہ، اور فدیہ زیادہ تو زیادہ دے وے، لیکن اللہ نے فرمایا بھائی فدیے سے بہتر ہے روزہ رکھنا، فدیے سے بہتر ہے۔ تو یہاں اختیار تو مل گیا نا، یہ ابتدا کا حکم تھا، یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔
حکم منسوخ ہے لیکن آیت موجود ہے، تلاوت منسوخ نہیں ہوئی. نہیں سمجھی بات آپ؟ تلاوت منسوخ نہیں ہوئی لیکن اس کا جو حکم ہے، اس تلاوت کے اندر جو چیز سمجھ آ رہی ہے وہ منسوخ ہو گئی ہے، اس کی ناسخ اگلی آیت ہے. کیونکہ نیا حکم تھا نا. شراب کتنے درجوں میں حرام ہوئی؟ چار درجوں میں. پہلے اس کو نامناسب کہا گیا، پھر ایک حکم آیا کہ نماز کے اندر نہ پڑھو، پھر ایک حکم آیا، پھر ہمیشہ کے لیے حرام کر دی گئی. لیکن وہ آیات تو موجود ہیں. تو یہاں بھی تلاوت موجود ہے لیکن حکم موجود نہیں ہے، حکم منسوخ ہو گیا ہے. وہ آگے میں بتاتا ہوں. تو جو آدمی یعنی ان کو دلاسا دینے کے لیے، ان کو روزے کے اوپر آمادہ کرنے کے لیے کہ روزہ رکھنا تو بہرحال بہتر ہے، لیکن اگر کسی کا جی نہیں کرتا تو وہ کیا دے دے؟ فدیہ دے دے. اب فدیے کا حکم باقی ہے صرف شیخ فانی کے لیے. شیخ بوڑھا فانی، یہ مطلوب صاحب کے پتہ نہیں بیٹھے ہو سکتے. میں ایک دڑ کھلا ہے انہوں کہ یہاں کا شیخ صاحب، بنا کا شیخ مسلی آنکھ نے میں شیخ ہاں. بھائی شیخ ہے، شیخ بوڑھا بزرگ فانی جو فنا کی طرف جا رہا ہے. ایسا بوڑھا جس کو اب طاقت کی کوئی امید باقی نہیں رہی، یا ایسا بیمار جس کو موت تک بیماری سے جان چھوٹنے کی کوئی امید نہیں ہے، اس کے حق میں اب فدیہ باقی ہے، وگرنہ کسی کے لیے بھی فدیہ جائز نہیں ہے. ہر حال میں روزے کی قضا کرنی ہے. بات سمجھیے. میں تو اپنا زور لگا رہا ہوں، پتہ نہیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے تو بولیں. کس کے لیے حکم ہے اب فدیے کا؟ صرف شیخ فانی. ایسا آدمی جو فنا کی طرف پہنچ رہا ہے، اب اس کی بقا کی کوئی امید نہیں ہے، اس کے اوپر اب فدیہ ہے. اور کوئی آدمی اس کا فدیہ اگر وہ دے گا تو وہ نفلی صدقہ بن جائے گا، روزے کا فدیہ نہیں ہوگا. سمجھ رہی ہے آپ نے بات؟ تو یہ حکم پہلے تو عام تھا لیکن عام منسوخ ہو گیا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، پیچھے فرمایا ایام معدودات، چند گنتی کے دن ہیں روزے. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی تفصیل کر دی ایام معدودات کی. وہ کتنے ہیں؟ شہر رمضان. شہر کا مہینہ کیا ہے؟ شہر کا معنی کیا ہے؟ مہینہ. رمضان شہر رمضان، وہ گنتی کے چند دن رمضان کا مہینہ ہے. الذی انزل فیہ القرآن، یہ کیسا عظمت والا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. قرآن کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ جن کو پتا ہے وہ بولے. 23 سال میں. تو یہ کہا گیا ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا وہ مہینہ رمضان کا ہے. اس کی کیا مراد ہے؟ اس کی مراد یہ ہے کہ لوح محفوظ سے پورا قرآن اٹھا کر اس آسمان دنیا کے اوپر رکھ دیا گیا. وہ مہینہ رمضان کا تھا اور 24 تاریخ تھی رمضان کی. حضرت ابراہیم کے صحیفے، حضرت موسیٰ کی تورات، حضرت عیسیٰ کی انجیل، حضرت داؤد کی زبور، یہ تمام آسمانی کتابیں بھی رمضان کے اندر نازل ہوئی. یہ وہ عظمت والا مہینہ ہے. رمضان کے مقابل کا کوئی مہینہ نہیں ہے. یہ عظمت والا مہینہ رمضان، اس کے روزے فرض کیے گئے ہیں. انزل فیہ القرآن، جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا. قرآن کیوں نازل کیا گیا؟ ہدی للناس، ہدی للناس، لوگوں کو تویز بیچنے کے لیے. ہدی للناس کا معنی کرو پھر جی، ختم پڑھنے کے لیے، دم کرنے کے لیے. ہاں، دلہن کو نکالے تو اوپر سایہ کرنے کے لیے، چوم کے دکان کے اوپر رکھنے کے لیے. یہ ہے معنی ہدی للناس کا. میں ان باتوں سے ٹکراتا نہیں ہوں، یہ اپنی جگہ پہ، باقی کام اپنی جگہ پہ. لیکن قرآن کیوں آیا؟ ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کی. اب مجھے بتاؤ، جو قرآن کا ترجمہ ہی نہ پڑھے یا قرآن کے درس میں ہی نہ آئے، اس کے حق میں قرآن کیسے ہدایت ہے؟
ہدی للناس، قرآن نازل کیا ہے ہدی للناس، ایک مقصد قرآن کا یہ، وبینات من الہدی، اور اس کے اندر ہدایت کے واضح دلائل موجود ہیں، ہدایت کے پڑھنا پیا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، پڑھیا نا حافظ شبی نے، ٹھیک ہے، سود کی حرمت والی آیات پڑھ رہا ہے، جوئے کی حرمت والی آیات پڑھ رہا ہے، لیکن لکی کمیٹی بھی حصہ پائی کھڑا، بانڈ بھی لے رہا ہے، اور ہر بینک کے اندر اس کے پیسے بھی پڑے ہیں سیونگ اکاؤنٹ میں، سود کے کاروبار بھی کر رہا ہے، اور تراوی بھی پڑھا رہا ہے، شبی نے بھی پڑھ رہا ہے، وبینات من الہدی، جب تک قرآن کا ترجمہ اور مفہوم نہیں پڑے گا، وبینات من الہدی، اس کے اندر ہدایت کے واضح دلائل موجود ہیں، وہ کس طرح سمجھ آئیں گے؟ آگے کیا ہے؟ والفرقان، اس کتاب کو نازل کیا گیا رمضان کے اندر، اس کی صفات یہ ہے کہ وہ فرقان ہے، وہ بتاتی ہے یہ کفر ہے، یہ اسلام ہے، یہ شرک ہے، یہ توحید ہے، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، یہ ساری چیزیں وہ بتاتی ہے، تمام کے اصول بتاتی ہے یہ کتاب، ہدی للناس بھی ہے، وبینات من الہدی بھی ہے، والفرقان بھی ہے۔ کس مہینے میں کہ روزے فرض ہیں؟ رمضان کی خصوصیت ذکر کی، کیوں بھائی؟ رمضان کون سا مہینہ ہے جس کے اندر کیا نازل ہوا؟ قرآن نازل ہوا۔ قرآن کیسا ہے؟ جو انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن کیسا ہے؟ جس کے اندر ہدایت کے واضح دلائل موجود ہیں۔ قرآن کیسا ہے؟ جو حق اور باطل کی راہیں جدا جدا کر کے دکھاتا ہے، اس کو قرآن کہتے ہیں۔ اور جو قرآن کے قریب نہ آئے وہ کہتے کسی سرکار کے آگے تو کہتے۔ پھر یہ باتیں کر کے قرآن پھر اسی بات پر آ گیا، پیچھے کہا گیا کہ جس کو طاقت ہے لیکن دل نہیں کرتا، جی فدیہ دے دے، تب بھی گزارا چل جائے گا۔ اب ناسخ آ رہی ہے، آیت نمبر 185 کے درمیان کے اندر، فمن شہد منکم الشہر، تم میں سے، جی منکم خطاب کی ضمیر ہے، تم میں سے جو حاضر ہو اس مہینے کے اندر، یعنی اس کے پاس طاقت بھی ہو، مسافر بھی نہ ہو، مریض بھی نہ ہو، فلیصم ہو، وہ کیا رکھے؟ فلیصم ہو، روزے رکھے۔ تم میں سے جو اس مہینے میں حاضر ہو، حاضر کا معنی کیا ہے؟ کہ طاقت بھی ہو، مریض بھی نہ ہو، مسافر بھی نہ ہو، تو اس کے اوپر رمضان کے روزے رکھنا کیا ہے؟ اب فدیے سے کام ہو، ہاں اگر مسافر ہے تو قضا کر لے، مریض ہے قضا کر لے، اور بوڑھا ہے انتہائی بوڑھا کہ روزے کی طاقت نہیں رہی تو کیا دے دے؟ فدیہ دے دے۔ اب سننا، فمن شہد منکم، قرآن نازل ہو رہا ہے، تمہاری اوپر قرآن نازل کیا گیا رمضان کے مہینے میں، اور جو رمضان کے اندر حاضر ہو تم میں سے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو منکم کا مصداق کون تھے؟ جی اساں ایڈے اللہ دے محبوب ہونے ہیں نا، تے اسی قرآن دے نزول تو 1400 سال بعد کوئی نہ جمع ہے، انہیں ڈائریکٹ خطاب ہے، ہمیں واسطہ در واسطہ فلیصم ہو، وہ روزے رکھے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مریض کو بھی رکھنے چاہیے، پیچھے آ گیا نا کہ مریض جو ہے وہ اب نہیں رکھ سکتا تو بعد میں قضا کر لے، مسافر ہے اب نہیں رکھ سکتا تو شک پڑ گیا، کیا مریض کو بھی رکھنے، مسافر کو بھی رکھنے؟ وہ فدیے والی تو منسوخیت آ گئی، تو کیا مریض اور مسافر کے بارے میں حکم منسوخ ہو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا نہیں، ومن کان مریضا، جو مریض ہے، او علی سفر، یا سفر پر ہے، فعدۃ من ایام اخر، اگر مرض کی وجہ سے رمضان کا روزہ نہ رکھ سکا، سفر کی وجہ سے رمضان کا روزہ نہ رکھ سکا، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ گنتی پوری کر لے دوسرے دنوں سے۔ دوسرے دن کون سے ہیں؟ وہ 11 مہینے لگاتار رکھے، اس کی مرضی کو
لگاتار نہیں رکھ سکتا، ایک دن چھوڑ کے رکھے اس کی رکھ دی، ہفتے میں ایک رکھ لے، دوسرے ہفتے میں دوسرا رکھ لے، جتنے قضا ہو گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پھر دوبارہ ذکر کر دیا. بھائی مریض اور مسافر کے بارے میں، چونکہ مریض کو مشقت ہوتی ہے روزہ رکھنے میں، اس لیے ہم نے سختی نہیں کی، اور مسافر کو بھی روزہ رکھنے میں بھی مشقت ہوتی ہے، اس لیے ہم نے سختی نہیں کی. مسافر کو بھی رخصت دے دی کہ اب چھٹی کر لے، بعد میں رکھنا پڑے گا. مریض کو بھی رخصت دے دی، اب اگر چھٹی کرنا چاہتا ہے مرض کی وجہ سے تو کر لے، لیکن چھٹی مکمل نہیں ہے، بعد میں اس کی کیا کرنی ہے؟ بولتے نہیں ہیں، قضا کرنی. اچھا فرمایا یرید اللہ، اللہ کا ارادہ یہ ہے، بکم، تمہارے بارے میں. ڈائریکٹ خطاب کن کو ہے؟ بکم، تمہارے بارے میں. الیسرا، آسانی کا. سفر میں چونکہ مشقت ہوتی ہے اس لیے اس نے کہا نہ رکھ. اس کا ارادہ اللہ کا یہ تھا تاکہ میری مخلوق کو مشقت پیش نہ آئے، مریض کو مشقت پیش نہ آئے. ولا یرید بکم العسر، وہ تمہارے ساتھ تکلیف اور مشقت کا ارادہ نہیں کرتا، اس لیے اس نے احکامات کے اندر آسانی پیدا کر دی ہے. کئی لوگ آتے ہیں شریعت بڑی آسان ہے جی، مولوی اوکھی بنائی ہوئی. آسانی کتنی ہے کہ مریض اب نہ رکھے، مسافر اب نہ رکھے، لیکن یہ کوئی آسانی نہیں ہے کہ چھٹی ہو گئی. آسانی جتنی رب نے دی ہے اتنی ہے. فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، یہ بعد میں کیوں رکھنے ہیں؟ تاکہ تم گنتی کو مکمل کر لو. رمضان کے اندر ایک دن سفر تھا، مہینے کے 30 روزے تھے، اس نے 29 تو رکھے، لیکن سفر والا اس نے روزہ نہیں رکھا. روزے فرض کتنے ہوئے؟ 30 نا، مثلا ایک سال 30 ہے، کسی سال 29 ہے، تو اس میں سے ایک جو کم ہو گیا، بعد میں اس کی قضا کا حکم کیوں دیا؟ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم گنتی پوری کر لو. 30 میں سے ایک کم ہے تو اس کو کیا کر لو؟ بعد میں قضا کر کے پورا کر لو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور روزہ رکھ کر اللہ کی بڑائیاں بیان کرتے رہو، اس بات کے اوپر عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے. اس نے تمہیں ہداکم کا اولین خطاب کن کو ہے؟ بولتے نہیں. ایک لانتی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر صحابہ کو بھونکتا ہے، اپنے آپ کو ہدایت یافتہ کہتا ہے. اسی سے یہ پوچھو وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ میں ڈائریکٹ خطاب کن کو ہے کہ میں نے تمہیں ہدایت دی ہے، اس لیے تم میری تکبیریں بیان کرو، اللہ اکبر کہو. کیا کہو؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یہ احکامات سخت ہیں، ان کے اندر نرمی پیدا کر دی تیری ضروریات کی وجہ سے. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم کیا کرو؟ شکر ادا کرو. تاکہ تم کیا کرو؟ بھئی مریض کو حکم ہوتا کہ ہر حال میں رکھنے، چاہے بیماری جتنی مرضی ہو، قیامت کے دن باز پرس ہوگی تو مشکل ہوتی نا، عذاب بن جاتا. لیکن اللہ نے آسانی پیدا کر دی. لعلکم تشکرون، تاکہ تم کیا کرو؟ شکریہ ادا کرو اللہ تعالیٰ کا. روزہ قرب الہی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، بلکہ 70 درجے جتنے قرب کے اور ذرائع ہیں نا، روزہ ان سے 70 درجے زیادہ قرب کا ذریعہ ہے، اللہ کے قرب کا، اللہ کی نزدیکی کا. یہ ایک ربط بیان کر رہا ہوں اگلی آیت کا. تو اللہ تعالیٰ اس قرب کا ذکر کر رہے ہیں. یہ روزہ بھی قرب الہی کا ذریعہ ہے، اور اللہ سے مانگنا بھی قرب الہی کا ذریعہ ہے. اللہ سے مانگنا. دوسرا اس کا رب کہ صحابہ کرام سے کچھ غلطی ہو گئی روزے کے بارے میں، وہ غلطی میں آگے بتاتا ہوں. غلطی ہو گئی روزے کے بارے میں، انہوں نے نبی پاک سے پوچھا تھا کہ اب اس غلطی کا تدارک کیا ہے، اللہ کس طرح اس غلطی کو معاف کرے گا؟ تو اللہ نے جواب دیا، آیت نمبر 186 سورۃ البقرہ، وَإِذَا سَأَلَكَ، میرا پیغمبر جب تجھ سے سوال کریں، عبادی، میرے بندے، یہ کون ہے؟ جب تجھ سے سوال کریں عبادی، میرے بندے، یہ خود اعزاز ہے، میرے بندے،
انی میں اللہ کے بارے میں فإنی قریب تو میرا پیغمبر ان کو بتانا میں قریب ہوں. میں کیا ہوں؟ اے آخنا کوٹھے تے چڑھنا ہوئے تے پوڑی لاوڑی پونی پوڑی تے توتے تے چڑھنا ہوئے تے رسی بننی پونی یا لڑیاں نپ کے چڑھنا پونا تے ڈی سی نو ملنا ہوئے تا چپڑاسی. اللہ تو کتنا قریب ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہم شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. بس کتنے پوڑی لے سے رب اور تیرے درمیان فاصلہ ہی ہے ہی کوئی نہیں. پوڑی سیڑھی وہاں لگائی جاتی ہے جہاں فاصلے ہوتے ہیں اور ملنے کے لیے واسطے وہاں استعمال کیے جاتے ہیں جہاں فاصلے ہوتے ہیں. یہاں وہ فرما رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہم شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. لہذا فلا تضربوا للہ الامثال اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کیا کر. پتہ نہیں سمجھینے کہ نہیں سمجھی. فإنی قریب میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو میرے پیغمبر انہیں بتا دے میں قریب ہوں اور جب پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي لہذا بندوں کو چاہیے کہ وہ میرے احکامات کو مانیں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور میرے اوپر ایمان لائیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ وہ درست رستے کے اوپر چلنے کے قابل بن جائیں. درست رستے کے اوپر چلنے کے قابل بننے کا نسخہ کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کو ماننا اور اللہ کی ذات و صفات کے اوپر ایمان لانا تاکہ بندہ راشد بن جائے. اب غلطی کیا تھی؟ اب میں پہلے غلطی سمجھاتا ہوں. پہلے روزے میں حکم یہ تھا، سنو توجہ ہے نا آپ کی، جن کی ہو گئی ہے سبحان اللہ کہے. اب میں نے رکوع تک جانا ہے، بھائی کسی کو جلدی ہے تو میرے پاس علاج نہیں ہے، وہ خود کر لے. روزہ رکھ لیا، افطار کر لیا، افطاری کے بعد اپنی بیوی سے وظیفہ زوجیت کی اجازت نہیں تھی پورے رمضان میں. رات کے وقت بھی اجازت نہیں تھی، رات کے وقت بھی اجازت نہیں. اور افطاری کے بعد جو آدمی کچھ وقت تک کھا لے نیند آ گئی تو روزہ بغیر سحری کے شروع ہو گیا، بغیر سحری کے شروع ہو گیا. یہ حکم تھا روزے کا. افطار کرنا ہے، جب تک جاگ رہے ہو کھاتے پیتے رہو، جو ہی آنکھ لگی روزہ شروع ہو گیا. اور رات کو بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری وغیرہ نہیں کر سکتے. حکم یہی تھا. یہ غلطی حضرت عمر سے بھی ہو گئی، اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھے. کون؟ خطا ہو گئی، حکم کی مخالفت ہو گئی حضرت عمر سے، کئی اور صحابہ سے بھی. دوسرا سنو، حضرت قیس ابن صارمہ مزدور تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قیس قاف درختیہ کے ساتھ سین ہے آخر میں، یہ نام رکھے کرو اپنے بچوں کے. قیس ان کے والد کا نام ہے صارمہ، مزدور تھے اور ان کو مزدوری میں کھجوریں ملتی تھیں. ہر روز کھجور کھا کے افطاری کے قریب آئے اور اپنی بیوی کو کہتے ہیں یہ کھجوریں انہوں نے میرے پیٹ کو جلا کے رکھ دیا ہے، گرم ہے نا، روزانہ کھا کے کھجوریں دے کر جاؤ کسی پڑوسی کے گھر میں، روٹی لے آؤ اور کھجوریں انہیں دے. بیوی لینے کے لیے گئی اور یہ تھکے ہوئے تھے، یہ سو گئے اور روزہ، بیوی آئی اور یہ سو گئے تھے، روزہ شروع ہو گیا. دوسرے دن یہ پھر مزدوری کے لیے، دوپہر کے وقت بے ہوش ہو گئے، دوپہر کے وقت. اسی طرح کئی صحابہ سے ایسی چیزیں صادر ہو گئیں. تاریخ کا کیا نام؟ تاریخ کس کو کہتے ہیں؟ حالات کو. تاریخ کیا کہتے ہیں؟ بولے تاریخ کس کو کہتے ہیں؟ حالات کو. حضرت عمر حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے، آ گئے نبی پاک کے پاس، یا رسول اللہ روزے کی رات کو بیوی کے ساتھ وظیفہ زوجیت کی اجازت تو نہیں تھی، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی.
مجھ سے یہ غلطی آئے کس کے پاس؟ ہوئی نا غلطی، بولتے نہیں ہیں، اور بھی کیسے ہوئی؟ وہ کون تھے؟ بولو بولو بولو، وہ کون تھے؟ اسی غلطی کا نام تاریخ ہے نا۔ سنو آپ، اللہ فرما رہے ہیں جب یہ نبی پاک کے پاس آئے، غلطی ہو گئی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، احل حلال کر دیا گیا ہے، لکم تمہارے لیے، لیلۃ صیام روزوں کی رات میں، الرفث بے پردہ ہونا، الی نسائکم اپنی بیویوں کے ساتھ بے پردہ ہونا تمہاری اوپر رمضان کی راتوں میں حلال کر دیا گیا ہے۔ کن کی غلطی ہمارے لیے سہولت بن گئی؟ بہت تو نہیں ہے۔ اب کوئی کنجر صحابہ کو تاریخ میں تو غلطی ہوئی نا، ہم نے صحابہ کو تاریخ کے معیار پہ نہیں تولنا، صحابہ کو قرآن کے معیار پہ تولنا ہے یا فرمان مصطفیٰ کے معیار پہ تولنا ہے۔ اس کے لیے یہ آیت آپ اپنی دل کی تختی کے اوپر نوٹ کر لیں، سورۃ البقرہ آیت نمبر 187، اس کا شان نزول صحابہ کی غلطی ہے، صحابہ کی۔ اب کسی کا رمضان کی رات میں اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرنے کے لیے دل چاہے تو اس کو اجازت ہے، یہ اجازت کن کی غلطی کی وجہ سے ملی؟ او بھائی اگر توجہ ہو تو میں ایک جملہ بولوں، بعد والی امت تم وہ ہو جن کا دین کا بعض حصہ صحابہ کی غلطیاں، جن کا دین بھی وہ بنا جو ان سے غلطی ہوئی تھی۔ دینی حکم ہے نا کہ رمضان کی رات میں اپنی بیوی کے ساتھ کیا کر سکتے ہو؟ جماع کر سکتے ہو، ہم بستری کر سکتے ہو، دن میں کر سکتے ہو؟ نہیں، پہلے حکم یہ تھا کہ رات کو بھی نہیں کرنی، غلطی ہوئی عمر جیسے آدمی سے، اللہ نے فرمایا چھوڑو، میں بعد والی امت کے لیے دین بنا دیتا ہوں کہ رمضان کی روزوں کی راتوں کے اندر تمہارا اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا حلال کر دیا گیا۔ صحابہ کے بغیر جاؤ گے کہاں؟ کہیں جا سکتے ہو؟ سنو آگے، ہن لباس لکم، وہ عورتیں تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کا لباس ہو، علم اللہ ہو، اللہ کو پتا تھا، اللہ کو۔ سنو سنو سنو، میں ایک جملہ آپ کو کہتا ہوں، بھائی غلطیاں تو تم ان کی گنواؤ نا جن کے بارے میں میں کہوں نا کہ میں اپنی اولاد سے راضی ہوں، میرے مرنے کے بعد میری اولاد برے کام کرنے لگ جائے تو ساکھو میں کیوں راضی تھیاں، انہاں تا بھڑے کم نب کے دن، جس نے ان کو رضا کا سرٹیفکیٹ دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، وہ ازل کے حالات کو بھی جانتا ہے، ابد کے حالات کو بھی جانتا ہے، اسے پتا ہے کہ انہوں نے غلطیاں کرنی ہیں، میں پھر بھی کیا ہوں۔ سنو اس کے لیے دلیل، عالم اللہ کو پتا تھا، انکم کنتم تختانون، کہ تم خیانت کرو گے، انفسکم اپنے نفسوں کے بارے میں، فتاب علیکم اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، فتاب علیکم اللہ نے تمہاری پر مہربانی کر دی، وعفا عنکم اس نے تمہیں معاف کر دیا، اس نے تمہیں۔ بھائی روزے میں حکم یہ تھا کہ رات میں بھی اپنی بیوی سے وظیفہ زوجیت نہیں کرنا، عمر جیسے اور بھی کئی صحابہ سے یہ خطا سرزد ہو گئی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ مجھے پتا تھا یہ ہوگا، لیکن میں نے تمہارے وسیلے سے یہ حکم بعد والی امت تک پہنچانا تھا۔ پتہ نہیں میں سمجھانے میں شاید قاصر ہو گیا، مجھے پتا تھا کہ تم نے خیانت کرنی ہے، انفسکم اپنے نفس کے بارے میں، نفس نے بہکایا، بیوی کے ساتھ مشغول ہو گیا تو خیانت ہوئی نا، فتاب علیکم اللہ نے تمہاری اوپر تمہیں معاف کر دیا، مہربانی کر دی، وعفا عنکم تمہیں کیا کر دیا،
معاف کر دیا. فالآن باشروہن، آئندہ کے لیے اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کرو، لیکن بیوی کے ساتھ مباشرت کرنے میں نیت کیا ہونی چاہیے؟ شہوت کی تسکین مراد نہیں ہونی چاہیے. وابتغوا، بیوی سے اگر مباشرت کرو تو تلاش کرو ما کتب اللہ لکم، اس چیز کو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. کہاں لکھی ہوئی ہے؟ لوح محفوظ میں. کہاں لکھی ہوئی ہے؟ لوح محفوظ میں. کہ تمہاری اولاد جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے نا، تمہیں تو نہیں پتا، لیکن اس کے حصول کا ذریعہ ہم نے تمہاری بیوی کو بنایا ہے. تو اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر، اور اس ہم بستری میں شہوت کی تسکین کا ارادہ نہ ہو، شہوت کی تسکین کی نیت نہ ہو، بلکہ نیت کیا ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے اس ہم بستری کے نتیجے میں وابتغوا ما کتب اللہ لکم، جو اولاد لوح محفوظ میں میرے لیے لکھی ہوئی ہے وہ مجھے سمجھی نہیں. چلو وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، وَكُلُوا دوسرا حکم بھی آ گیا، کھاتے رہو پیتے رہو حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے کالا دھاگا سیاہ دھاگے سے، سفید دھاگے سے کالا دھاگا جو ہے وہ واضح ہو جائے. اس وقت تب تم کیا کرتے رہو؟ کھاتے بھی رہو اور پیتے. حکم منسوخ ہو گیا پہلے والے. اب وہ حکم قرآن میں تو موجود نہیں ہے. کہاں ہے قرآن میں کہ روزہ رکھو اور رات کو افطاری کے بعد کھانا پینا نہیں ہے قرآن میں؟ نہیں ہے. کہاں ہے؟ حدیث میں. کہاں ہے؟ حدیث میں. تو حدیث میں جو چیز آ رہی ہے وہ بھی حکم الہی ہے. یہ منکرین حدیث کو میں سنا رہا ہوں، وہ بھی حکم، وگرنہ وہ حکم تو قرآن میں ہے نہیں، حدیث میں. کس کو منسوخ کر رہے ہیں؟ اگر وہ حکم الہی نہ ہوتا تو منسوخیت کی کوئی ضرورت تھی؟ حکم الہی تو تھا نا، لیکن قرآن میں نہیں ہے. تو فرمایا کھاتے رہو پیتے رہو یہاں تک کہ سیاہ اور سفید دھاگا واضح ہو جائیں. حضرت عدی بن حاتم عیسائی تھے، انجیل کے عالم تھے، مسلمان ہو گئے، اور جب یہ آیت نازل ہوئی انہوں نے جناب ایک کالا دھاگا گدا ایک سفید دھاگا گدا سراند تلے رکھ چھوڑا رہے. کھانے پینے رہے، سحری جاری رہی، دیکھتے رہے سرانے کو اٹھا کر. جب اتنی روشنی ہو گئی سیاہ نظری آنے لگا اور سفید، اس وقت روزہ بند کرتے. نبی پاک کو پتہ چل گیا کہ عدی بن حاتم تو ایک کام پہ کرنا، آپ بلایا عدی کیا کام کرنا؟ میں سحری اس وقت بند کرتا ہوں جب کالا نظر آتا ہے اور سفید. اچھا بھائی دلیل اللہ نے جو فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، کہ اس وقت تک کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ تمہارے لیے کالا سفید سے کیا ہو جائے؟ واضح ہو جائے. تو حضور نے فرمایا عدی تیرا سرانا ایڈا وڈا جسے پورا افق سما گیا، او آسمان دا ہو کنارا تبت ہو کنارا، سارا آسمان سما گیا ہے اس میں. یہ مراد نہیں ہے، یہ مراد ہے صبح کاذب اور صبح صادق. صبح کاذب میں روشنی یوں نمودار ہوتی ہے بالکل منارے کی شکل میں، لیکن اس کے پیچھے پھر اندھیرا ہوتا ہے، پھر وہی روشنی اس اندھیرے کو توڑتی ہے اور پورے افق کے اوپر یوں چوڑائی میں پھیلتی ہے. جب یہ پھیلتی ہے اس کو کہتے ہیں صبح صادق. تو اللہ کا مطلب یہ ہے کہ صبح کاذب اور صبح صادق کا جب فرق واضح ہو جائے، جب صبح صادق ہو جائے اس وقت تک کیا کرتے رہو. اچھا عربی صحابی ہے، عربی دے لفظ تے انہوں نے کیا لگ گئی تے تسی آکھنا جی سانو مولوی کو قرآن سمجھن دی کیڑی ضرورت ہے؟ ترجمہ بھی اگر پڑھ لو لیکن پھر بھی پورا سمجھ نہیں آتا. تو اس کے بعد جب حضور نے سمجھایا
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کا اضافہ کر دیا، یہ پہلے اترا نہیں تھا، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، من الفجر کا اضافہ ہوا کہ جب طلوع فجر ہو جائے تو اس وقت تک کھاتے پیتے رہو۔ طلوع فجر آذان کا ٹائم ہوتا ہے، اور جب طلوع فجر ہو جاتی ہے اس وقت کے بعد اگر 1 منٹ بھی کھاتا پیتا رہا تو اس کا روزہ نہیں ہو۔ آذان ہوتی ہے طلوع فجر کے باویں 5 منٹ بعد دے باویں 10 منٹ بعد دے تے میں ایک دو دیڑ سنی فاروق اعظم اودے روزے والا ہوٹل وگا اج ٹائم ہی نہیں ہویا، صبح دا مؤذن فاروق اعظم دا ٹائم تو پہلے آذان دینا پیا۔ آذان لوٹانی ضروری ہے۔ الامام ضامن، امام ضامن ہوتا ہے لوگوں کی نمازوں کا، والمؤذن مؤتمن، مؤذن امانت دار ہوتا ہے، لوگ اس کی آذان کے اوپر اعتماد کر کے نماز شروع کرتے ہیں، لوگ اس کی آذان کو دیکھ کر اپنے روزے اور روزے کا ٹائم کا بندوبست کرتے ہیں، اور غروب کے وقت بھی، اور ہاں لیکن جڑا مسیتی آیا بیٹھا نا اس نو ہونا پچھو کوئی ہور آ کے بانگ نہ دے وچا، خدا راضی تھی نے طے کر کے نو باج بانگ میں دے ساں کل میں دے ساں، لیکن اگر وقت سے پہلے دی اور آپ کی وجہ سے کسی نے نماز پڑھ لی، اس کی نماز نہیں ہوئی تمہارے کھاتے میں۔ طلوع فجر کے بعد مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کے فتاوے پڑھو تو بات دیوبندیاں نہیں ہے تو انجے موجاں یہ دعائیں دیو ماں، مگر نہ سارے تایا 2 منٹ وہاں بھی پہلے چھوڑے رہے تھے سنی انہاں نو بال ہونی ہے۔ میں اتھو آ کے 3 منٹ لیٹ تھی منجے 5 منٹ لیٹ تھی وہ روزہ مکروہ نہیں ہونا، لیکن اگر غروب آفتاب سے 1 منٹ بھی پہلے روزہ افطار ہو گیا تو پورے دن کی محنت ضائع ہو گیا، قضا کرنی پڑے گی، سمجھیے؟ لہذا تھوڑا لیٹ ہو جائے تو میری پکی روٹین ہے جدوں دا یہ مسئلہ میں پڑھا میں ہمیشہ وڈے بھراواں پتریرا نے ہوٹل تے چھوڑے نا چھوٹے ہوٹل تے کدے بھی نہیں چھوڑا کہ ایک غیر محتاط قوم ہے۔ میں اپنا عمل آج بھی جہاں کہیں جس شہر میں بھی افطاری ہوتی ہے میں پتریرا دے ہوٹل تے چھوڑے نا وہ تواڈے تو 1 منٹ ضرور پیچھے ہونے، پورا دن روزہ رکھ کر ضائع کر دینا۔ اللہ کے بندو دین احکامات الہیہ کا نام ہے، اپنی مرضی کا نام۔ ہاں جو آدمی دھاری دیکھ سکتا جو آدمی اس کے ذمہ واجب ہے کہ وہ دھاری کو دیکھ کر روزہ افطار کرے، دھاری کو دیکھ کر اپنے سحری کا بندوبست کرے، اور جو افق کی دھاری کے دیکھنے ماہر نہیں ہو تو مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ نے لکھا ہے وہ کسی ماہر کے نقشے کے اوپر اعتماد کرے 2 منٹ کی احتیاط کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے یہ نقشہ اس کا تجربہ ہے، اس کو اس تجربے میں کیا لگ گئی ہو، غلطی لگ گئی۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، یہ سحری کا وقت بتایا، پھر فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزے کو پورا کرو رات تک، روزے کو پورا کرو تے جڑے دوئے نہ کالے ان آدھے جڑے ہنیرا تھی راسی اسی اس ویلے بھائی رات ہے شرعی طور پر جب سورج غروب ہو جاتا ہے رات شروع ہو گئی، رات اب مجھے وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں اس کے اوپر بحث کروں۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، جو ہی رات شروع ہوئی، رات کا تعلق اندھیرے سے نہیں ہے، رات کا تعلق سورج کے غروب سے، جو ہی غروب ہوا روزے کے افطار کا وقت۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن، روزے کی رات میں اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کی اجازت ہے نا، ہے۔ ولا تباشروہن، اب بھائی ایک نیا حکم آ رہا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کرنا، کب؟ وانتم عاکفون فی المساجد، جب تم مسجد کے اندر اعتکاف کر رہے ہو تو اس عرصے میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری۔ اچھا بھائی عقل پرستوں سے میرا ایک سوال ہے، مجھے وجہ بتاؤ، جو کہتے ہیں نا بھائی وضو نے اندر ہاتھ دھو پیر دھو فلانا کم دھو فلانی شے دھو، وجہ بتاؤ۔ اللہ فرما رہے ہیں اعتکاف کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کی اجازت نہیں ہے، وجہ بتاؤ۔ حکم ہے نا،
سمجھ آئے یا نہ آئے؟ ہم نے حکم کا اتباع کرنا ہے۔ عقل پرستو تمہاری عقل نو اللہ کھیڑی مارے یا تا دے ہدایت، نہیں تو اس عقل کو فالج ادا کرے۔ جو قرآن و سنت کے اندر عقل کو دخل دیتے ہیں، ہم عقل کے بندے نہیں ہیں، ہم حکم کے بندے ہیں۔ ہم سمجھ آئے تب بھی ماننا ہے، نہ آئے سنو۔ یہ جتنے احکامات بیان ہوئے، آیت نمبر 187، تلک حدود اللہ، یہ اللہ نے خود مقرر کیے ہیں، فلا تقربوها، اللہ کی حدوں کو توڑنے کے قریب بھی نہ جاؤ، اللہ کی حدوں کو توڑنے کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح جس طرح اب یہ روزے کے احکامات کو ہم نے بیان کیا، اسی طرح یبین اللہ، اللہ بیان کرتا رہتا ہے آیات ہی، اپنی آیات کو، للناس، کن کے لیے؟ لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، یہ حکم شریعت کا پابند اس لیے بنا جا رہا ہے لعلہم یتقون، تاکہ لوگ متقی بن جائیں، تاکہ لوگ کیا بن جائیں؟ متقی بن جائیں۔ بس اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب میرا ساتھ دیتا، اگے میں 55 تے مکانا، آج میں 2 بجے مکایا، ایڈا مسئلہ کوئی نہیں، صرف 5 منٹ نہ فرق پیا، یہ 0-0 اس واسطے کیتا ہویا، یہ تے فکس ہوئے نا تو بات 1 سیکنڈ بھی ہوتے تھی بنے تو بات خسر پسر شروع ہو گئی نہیں، لہذا اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس 1-2 تقاضے ہیں، 2-4 منٹ میں